بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی اہل بیت پر۔ معزز سامعین، السلام علیکم۔ سامعین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو دنیا میں کہاں اتارا گیا۔ اس بارے میں مکمل معلومات حاصل کرنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ابلیس کے لفظی معنی انتہائی مایوس کے ہیں۔ ابلیس اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا تھا، اس لیے اسے یہ لقب ملا تھا، ورنہ روایات کی روح سے اس کا اصل نام عزرائیل تھا۔ پہلے یہ جنات میں سے تھا، پھر اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نکل کر ابلیس ہوا۔ اس کا علم ناقص تھا، مزاج ناپاک تھا، وہ غرور اور تکبر میں مبتلا ہو گیا تھا۔ سامعین، یہاں یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ انبیاء علیہ السلام خطا اور گناہ سے پاک ہوتے ہیں اور تمام انسانی تقاضے انہیں لاحق ہوتے ہیں، لیکن ان کے عمل اور ارادے میں کسی قسم کی بدی اور شر کا امر دخل نہیں ہوتا۔ ان کا ہر قول اور عمل بلکہ ہر حرکت اور سکون کی حالت میں بھی انسانیت کے لیے بہترین نمونہ ہوتے ہیں۔ البتہ بشر ہونے کی وجہ سے بھول کا امکان ہوتا ہے، تاہم بھول ہو جانے کی صورت میں انہیں فوراً ہی خبردار کر دیا جاتا ہے۔ بھول ہو جانا انسانی طبیعت کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی فطرت میں یہ چیز رکھی ہے۔ انبیاء علیہ السلام سے بھول چوک ہو جانے میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ مثلاً بہت سی قومیں اپنے نبیوں کے معجزات دیکھ کر ان میں ربوبیت کی صفات کے قائل ہو گئے، یہاں تک کہ بعض قوموں نے نبیوں کو اللہ یا اللہ کا بیٹا بھی جانا۔ جب انبیاء علیہ السلام سے بھول اور لغزشیں ہوئی، تب لوگوں پر یہ واضح ہو گیا کہ یہ بھی ان کی طرح ایک انسانی مخلوق ہے جس سے بھول ہو سکتی ہے۔ اس سے یہ بھی بتانا مقصود تھا کہ انبیاء علیہ السلام بھی انسان ہوتے ہیں، کوئی ماورائی مخلوق نہیں ہوتے۔ آدم علیہ السلام کے واقعے پر غور کرنے سے یہ حقیقت مزید واضح ہو جاتی ہے کہ آدم علیہ السلام کی لغزش گناہ نہیں تھی۔ جس درخت سے انہیں منع کیا گیا اس کا پھل کھایا اور آدم علیہ السلام اور اماں حوا کا لباس اتر گیا۔ اللہ کا حکم ہوا، جنت سے اتر جاؤ، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور تمہارے واسطے زمین میں رہنے کی جگہ ہے اور ایک وقت تک نفع حاصل کرنا ہے، اور مزید فرمایا تم وہیں زندگی بسر کرو گے اور وہیں مرو گے اور وہیں سے دوبارہ نکالے جاؤ گے۔ قرآن مجید کے دیگر مقامات میں بھی اس واقعے کی تفصیل موجود ہے۔ مثلاً فرمایا، اور اس سے قبل ہم نے آدم سے ایک عہد لیا تھا مگر وہ بھول گئے اور ہم نے ان میں کوئی عزم نہیں پایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، اس نے صاف انکار کر دیا۔ تو ہم نے کہا، اے آدم، یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، خیال رکھنا کہ ایسا نہ ہو وہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے اور تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ یہاں تو تجھے آرام ہے کہ نہ تو بھوکا ہوتا ہے اور نہ ننگا، اور نہ تو یہاں پیاسا ہوتا ہے اور نہ دھوپ سے تکلیف اٹھاتا ہے۔ لیکن شیطان نے انہیں وسوسے میں ڈال دیا، کہنے لگا، آپ کو دائمی زندگی کے درخت اور وہ بادشاہت بتلاتا ہوں جو کبھی پرانی نہ ہو۔ چنانچہ ان دونوں نے اس درخت کا پھل کھایا، بس ان کے ستر کھل گئے اور بہشت کے پتے اپنے اوپر چپکانے لگے۔ آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور بہک گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف توجہ فرمائی اور ان کی رہنمائی کی اور حکم ہوا، تم دونوں یہاں سے اتر جاؤ، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ اب تمہارے پاس جب کبھی میری ہدایت پہنچے تو میری ہدایت کی پیروی کرنا، اس سے تم تکلیف میں نہیں پڑو گے۔ ہاں، جو میری ہدایت سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تنگ رہے گی اور بروز قیامت ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ آدم علیہ السلام زمین پر اترے اور اللہ سے توبہ کے کلمات سیکھ لیے۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی
اے ہمارے رب، ہم نے اپنا نقصان کیا، اور اگر تو نے ہم پر مغفرت و رحمت نہ فرمائی تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ آدم علیہ السلام زمین پر اترے اور ان کے ساتھ اماں ہوا بھی اتری، اور ان کے ساتھ ہی ابلیس کو بھی اتارا گیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو ہند میں اور اماں ہوا کو جدہ میں اتارا گیا۔ جب آدم علیہ السلام زمین پر اتر آئے تو ہوا علیہ السلام کی تلاش شروع کر دی۔ آخر کار میدان عرفات میں دونوں نے ایک دوسرے کی معرفت حاصل کی اور ان کی ملاقات ہوئی۔ اسی مناسبت سے اس کا نام میدان عرفات مشہور ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر انسانوں کو پھیلانا شروع کیا تھا اور زمین کو مردوں اور عورتوں سے آباد کر دیا۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حوا علیہ السلام نے آدم کے لیے 20 ولادتوں میں سے 40 بچوں کو جنم دیا۔ ہر بار وہ 2 بچوں کو جنم دیتی تھی، ایک لڑکا ہوتا ایک لڑکی۔ سب سے پہلا جوڑا قابیل اور اس کی بہن اکلیمہ کا تھا۔ پھر انسانوں کی افزائش شروع ہوئی، آبادی میں اضافہ ہونے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ہی ان کا نبی متعین کر دیا۔ وہ انہیں دین سکھاتے رہے۔ اس وقت تمام لوگ واحد تھے، خالص توحید کو اپنانے والے تھے۔ تمام لوگ ایک ہی امت کے تھے، ان میں شرک کا شبہ بھی نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا، انہیں ہر چیز کی کاریگری اور صفت کا علم تھا۔ جب وہ اترے تو عالم بھی تھے، لباس میں ملبوس بھی تھے، کام کاج کے تمام طریقوں سے باخبر بھی تھے، لوہے، آگ، لکڑی اور کپڑے کے استعمال سے بھی بخوبی واقف تھے۔ ہمارے برعکس وہ ان کاموں کو اپنی ابتدا ہی سے جان چکے تھے، کیونکہ ہم سب لوگوں کا یہ حال ہے کہ ہمیں جب تک سکھایا نہ جائے ہمیں اس کا ہنر نہیں آتا۔ سامعین، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔